पर्सनालिटी, اچھا جس میں پرفیکشنزم کی طرف ہم بھاگتے ہیں. اچھا اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت قریب قریب نارمیلٹی ہے، اس کے بالکل قریب اب نارمیلٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے. جیسے کہ اگر آپ کو اچھا لگنے کا دل کرتا ہے اور آپ اچھا لگ رہی ہیں اور آپ مرر کو ٹائم دیتی ہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ مرر کو ٹائم دینے کی وجہ سے کہیں لیٹ ہوتے ہیں، یا جاب پہ آپ انٹرویو ہوئے آپ بہت زیادہ تیار ہونے کے چکر میں بس یہ سوچیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، مطلب ضرورت سے زیادہ پرفیکشنزم، آپ کے گھر کا سامان آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا لگتے ہیں کہ چیز یہاں سے یہاں کون اٹھا رہا ہے. فلیکسیبلٹی ان میں بالکل نہیں ہوتی، رولز میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہم ایسے تھے. اور پاکستان میں پاکستان میں لوگ ہمیشہ یہ چیزیں شان سے بتاتے ہیں کہ میاں ہم تو 20 سال سے ایک جیسے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا یہ آبسیسو کمپلسیو پرسنالٹی میں بات یہ ہے کہ فلیکسیبلٹی ضروری ہے لائف کے اندر. اس کے بعد اینٹی سوشل پرسنالٹی ہوتی ہے جس میں لوگ عموماً ایگریسو ہوتے ہیں اور دوسروں کو بڑا ڈسریگارڈ کرتے ہیں، بیٹھنے سے پہلے پرسیو کر لیتے ہیں کہ یہ تو میرے لیول کا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بیٹھتے ہی اسی موڈ سے ہیں کہ کیا بات کروں گا میں، اور وہ لوگ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے دوستوں کو یا سوشلائز ہونے میں، اور گرینڈیوسٹی ہوتی ہے، سمجھتے ہیں کہ بس سب سے اوپر میں ہوں. ان کا ایکچولی مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہاں مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہلکے ہلکے آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک ہوتی ہے شیزوائڈ پرسنالٹی جو یہ بڑی کامن ہے، جو ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے. نام سے کنفیوز لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن میں اس کو ڈیٹیل بھی بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے ہیں. ان کے اندر کوئی ایکٹیویٹی کرنے کے چام نہیں ہوتا، نہ ان کو کہیں جم جانے کا شوق. یس الوف، آپ نے جو دیٹس اٹ، مطلب دیٹس اٹ، کسی سے منگل نہیں ہونا، نہیں ہونا، ٹی وی نہیں دیکھنا، بس زیادہ سے زیادہ دوسرے لفظ میں سڑو ہو جانا. اور یہ لوگ عموماً جو آپ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے الیکٹرانک ڈیوائسز میں گھس جاتے ہیں. ایک کال ہے ہمارے ساتھ راول پنڈی سے، کلیم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم کلیم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا. بات یہ ہے کہ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. جی انکل. اور آپ کی اچھے اچھے جو آپ موضوعات لے کے آتی ہیں اور اتنے پیارے پیارے مہمان جو لے کے آتی ہیں، جی انکل. تو میں آج میں نے ہمت کی اور الحمدللہ میری کال مل گئی. جی اور اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پر میں نیوز ون کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ انکل، بہت شکریہ آپ کا. ہاں تو بیٹا میں اصل میں بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، مگر میں آپ لوگوں کی بات کو سمجھ سکتا ہوں. جی جی جی. تو میرا تو اس بارے میں کہنا یہی ہے کہ انسان کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا بھی، اس طرح میرے ایک بھائی نے کہا تھا کہ اندر اور باہر اس کا ایک جیسا ہو. بالکل. اس میں ملنساری، ایمانداری اور خودداری، بالکل چیزیں مل کر، اور پھر ہم اپنے، اب آپ دیکھیں ہمیں آج کل ایک کمپلیکس ہے، یعنی ایک سمجھ لیں کہ ایک بیماری سی ہمارے اندر آ گئی کہ پتہ نہیں کیوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم پاکستانی واحد قوم ہے جو کہ اپنی چیز استعمال کرتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں، اپنی زبان کو ملاوٹ سے بھرپور کر دیتے ہیں. تو ہمیں اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنے رہن سہن پر فخر کرنا چاہیے. یقین کریں اسی میں آپ کی، جس کو آپ کہتی ہیں نا پرسنالٹی، ماشاء اللہ بیٹھی ہوئی ہے سامنے. آپ نے ایک سمپل سا ڈریس پہنا ہوا ہے، بلیک کلر کی آپ نے ڈریس پہنی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے. اور آپ کو دیکھ کر ایک تقدس آتا ہے دل میں ہمارے کہ میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، میری بہن بیٹھی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں پرسنالٹی. پرسنالٹی نہیں ہے کہ اس کو، وہ کہتے ہیں نا کہ پینٹنگ کرنے میں اور میک اپ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. میرا یہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ بالکل سیدھا سادھا. اگر یہ بھی اپنے بالوں کو آڑا ٹیڑھا کرے گا، آڑا ٹیڑھا تو کیا ہے ویسے انہوں نے، نہیں یہ طریقہ ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے. کیمرے پہ نظر نہیں آ رہا، کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اگر ایک میٹھا بھی اگر تناسب سے ڈالا جائے تو اچھا لگتا ہے. تو یہ پیارا سا میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. میں تو فخر کرتا ہوں ایسے جوانوں پہ، آپ لوگوں پہ فخر کرتا ہوں. بہت شکریہ انکل. اور آپ جیسے بڑے ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے اور خون بڑھ جاتا ہے. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ آپ لوگوں کو شاد باد رکھے، ہم آپ کو اسی طرح مسکراتے ہوئے دیکھتے رہیں. آپ کو بھی اللہ بہت خوش رکھے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی جی. تو آگے ہم اسی بات کو بڑھائیں تو شیزوائڈ پرسنالٹی کی بات کی. یہ انہوں نے کہہ دیا کہ اپنے آپ کو ملنسار بنانا چاہیے. ملنسار، دیکھیں یہ تو آپ کا ایک سمجھ لیں کہ وے آف اسٹائل ہے ملنساری. اور لیکن میں ایک بات کو وجاہت، اس میں بھی ایک دو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ بھی اگر انٹریکٹ کرتے ہیں، ملنسار کرتے ہیں، دل صاف کر کے لوگوں سے ملتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، وہ چیزیں بھی لوگوں ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تھوڑا سا یہاں پہ ایک نئی چیز میں ڈالتا ہوں کہ آپ لوگوں کی پرواہ کرنا اتنا چھوڑ دیں، ری ایکٹیویٹی پہ نہ جائیں. لوگوں کی پرواہ تو چھوڑ، لیکن میں آپ کو ایک بات کر رہی ہوں. اب جیسے اگر ایک جولی پرسنالٹی ہے اور بہت فن لونگ ہے، ہر ایک سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کسی کو آپ کی بات سے دکھ نہ ہو یا ہرٹ نہیں ہو رہا اور آپ کو خوش کوئی رکھ رہا ہے، لوگ اس کے اوپر بھی باتیں کرتے ہیں. دیکھا ہے کتنی تیز ہے، دیکھا ہے کتنا تیز لڑکا ہے، اوف اللہ اتنا بولتے ہیں یہ لوگ. تو بالکل اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ لوگوں کو بولنا ہے
وہ ہمیشہ بولیں گے. ہمیں اپنا ایک ہاں ویسے اگر کوئی مولوی بھی بن رہا ہوگا نا اس پہ بھی لوگ باتیں کریں ہم گے. جب ڈاکٹر بن رہے تھے تو کہتے تھے ڈاکٹر پاکستان میں فیوچر نہیں ہے. بالکل. جب لوگ آئی ٹی کی طرف چلے گئے تو لوگ کہتے ہیں اتنے آئی ٹیز ہو گئے. کہ لوگوں اگر ہم ریئیکٹو پرسن بن کے بیٹھ جائیں کہ مطلب لوگوں کی وجہ سے اپنا آپ کو چلانا شروع کر دیں تو ہم تو رستے پکڑتے رہتے زندگی ختم ہو جائے گی. ہمیں ایک اپنے اندر ایک ایسی ڈیپتھ پیدا کرنی پڑتی ہے کہ لوگوں کے اور بیچ میں تھوڑی سی ایک شیشے کی دیوار ہونی چاہیے. یہ کون سی پرسنالٹی ہوتی ہے وجاہت جو لوگ بیٹھے بٹھائے لوگوں کے گھروں میں آگ لگانا, لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا, ایک ایسی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے جن کو کچھ کرنے کو نہیں ہوتا. یہ رنجشوں والی ہوتے ہیں, یہ ریزنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے اندر. یہ کوئی فرض کریں اگر میں آپ سے کسی بات پہ ناراض تھا اور آپ نے مجھے ناراض کیا اور میں آپ کو یہ کبھی بتا نہیں پایا, میں نے یہ چیز آپ تک ایکسپریس نہیں کی اور وہ چیز میں نے اندر ہی اندر رکھی اور کہیں نہ کہیں سے پھر وہ میں ڈسپلے کروں گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کا میں کہیں اور سے نقصان اٹھاؤں. اب منیمم کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کی برائی کسی اور سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کال ہے ہمارے ساتھ, مسز آسم بات کریے. السلام علیکم, کیا حال چال ہے آپ کا؟ آج کا ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے. تھینک یو. مطلب ایک ہوتا ہے ایسا ٹاپک ہے جو واقعی چینج لا سکتا ہے. تھوڑا اونچا بولیں گی. ایسا ٹاپک ہے جو واقعی ہماری زندگی میں چینج لا سکتا ہے. اور جو ٹاپکس ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں جب تھوڑی دیر بیٹھا بور ہوئے چلے گئے. مطلب مارننگ شوز میں ایسی چیز ہونی چاہیے جو آپ کے گھر بیٹھا بھی زندگی میں چینج لے کے آئے. تو یہ آپ کا ٹاپک اچھا ہے. بس مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر وجاہت کو آپ کنٹینیو کریں اس ٹاپک پہ, اور ہر انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی میں سوچوں ان کے ساتھ کنٹینیو کریں. یہ بتا رہے ہیں نا اس کو مطلب نارمل کرنے کے پھر طریقے بتائیں کہ آج تو ہم سے پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی بات کریں. بالکل, یہ ایک ایک پرسنالٹی کو لے کے ایک ایک پروگرام میں صرف ایک پرسنالٹی ڈسکس کریں, اس کے بارے میں سوال لیں اور اس کو ہم کنٹینیو کریں. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا اچھا ہمیں آئیڈیا دیا ہے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ مسز آسم, تھینک یو. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی ایڈوائز دی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم برائی کو سمجھتے ہیں نا تو اچھائی کی اہمیت پتہ چلتی ہے. جب ہم ان بیماریوں کو, ان پرسنالٹیز کو پتہ, دیکھیں ایک پرسنالٹی ہے آپ کو پتہ چل گیا یہ ایسا ہے, لیکن اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. اب ایک ایگریسو پرسنالٹی اگر آپ دیکھیں تو اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اس کی سوشل لائف اتنی اچھی نہیں ہوگی, وہ ہر رشتے پہ پریشر رکھے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں ایک میاں بیوی کو دیکھ لیں, اگر شوہر کنٹرولنگ ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتا ہے کہ میرے حساب سے چلو, اور وائف چاہتی ہے کہ میری بھی کچھ لائف ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں چل پاتی تو کیا ہوتا ہے بیچ میں ایک ڈسٹینس پیدا ہو جاتا ہے. اب لڑکی جو ہے وہ لڑکی دو طریقے سے پھر, یا لڑکا دو طریقے سے دیکھتا ہے, یا تو وہ فائٹ کرتا ہے یا وہ فلائٹ کرتا ہے. فلائٹ کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا رستہ میں اپنا رستہ, اوپن ریلیشن شپ. لیکن یہ چیزیں ان دی اینڈ ہمارے معاشرے میں پرابلمز دیتی ہیں, چاہے میاں بھی خوش ہوں اس رشتے سے, لیکن لوگ آ کے اس میں. ہمارے خوبصورتی یہی ہے, ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے خد و خال کو پہچانو اور پھر ان کو اسکلز کے تھرو سیکھو. یہ تمام جو پرسنالٹی کی لرننگ ہے, یہ علاج ہے, یہ سب سیکھنے کا تو عمل ہے. ہاں اچھا وجاہت, ان کا مجھے بہت اچھا لگا یہ پوائنٹ کہ ہم آج تو ہم نے ساری پرسنالٹیز ڈسکس کریں, اب ہم ویکلی ایک پرسنالٹی کو واقعی فوکس کریں, وہ پرسنالٹی کیا ہے اس کو ڈسکس کریں, اور پھر اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کو ڈسکس کریں. اس کے نقصانات جب پتہ چلیں گے نا تو لوگ خود ہی سیدھے ہو جائیں گے گھر بیٹھے. بالکل بالکل. اچھا ابھی جو میں نے آپ سے بات کی, ایک پرسنالٹی وہ ہوتی ہے وجاہت جو میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے, میں اپنے گھر میں خوش باش ہوں, صحیح ہے, ایک پرسنل جیلسی ایک ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. جیسے دو خواتین ہیں, ایک لڑکی میری فرینڈ ہے, وہ مجھ سے جل رہی ہے, میں اس کے ساتھ کچھ فرینڈ بھی نہیں, ایک آف میں اسے جانتی ہوں, ایک بات کر رہی ہوں, بیٹھے بٹھائے اسی بندے کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جب آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں رہی ہوں, نہ میرا آپ سے کوئی کنیکشن ہے, لیکن میرے بارے میں آپ بات ضرور کر رہے ہو. بہت کامن ہے, کیونکہ دو تین باتیں ہیں کہ فرض کریں اس لڑکی کی انکانشیس ڈیزائر وہ ہوں جو آپ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, انکانشیس کا ورڈ یہ ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا, لیکن وہ کرنا چاہ رہی ہے. جس طرح جم, میں آپ کو بتاؤں کیجوئل سی ایگزامپل, جب ہم لڑکے جم میں جاتے ہیں تو جس کے مسل زیادہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں, وی وانٹ ٹو بی لائک ہم, اور اندر سے انکانشیسلی جیلسی ڈیولپ ہوتی ہے. اس چیز کو چینج کر کے ہمیں فالوورز بننا پڑے گا. جب تک لوگوں میں یہ چیز رہے گی کہ لاشعوری طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ یار آج آمنہ یہ کام کر رہی ہے, یہ جاب کر رہی ہے, یہ کام مجھے کرنا چاہیے, اس کی وجہ سے وہ آپ کو یہ بات ایکسپریس کرنے کے بجائے وہ آپ کے پیچھے جو ہے پرابلمز کرے گی, اور بجائے یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو کچھ, میں ایک فرض کریں آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے, اس کے لیے کوئی خلاف بات ہی نہیں کرے, نا آپ اس کو جانتے بھی نہیں, آپ سے کوئی ریلیٹ نہیں کرے گا, اس کے اپنے انٹرنل پرابلمز ہیں. ایک کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم
جی عائشہ بات کریے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آمنہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی جی کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. پلیز. تو یہ پلیز یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ عائشہ. تو آپ ڈاکٹر وجاہت کو دوبارہ ضرور لمبے ٹائم کے لیے, کیونکہ ہمیں بھی پوچھنا ہے نا اپنے بارے میں. بالکل بالکل, تو بڑا ہی مزہ آیا اور یہ پلیز آپ کنٹینیو کیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بالکل آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے, اور یہ کنٹینیو کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ اس میں کتنی مسئلے میرے بھی حل ہو جائیں گے. ایک اور بات بتاؤں, ٹائم کم ہوتا ہے دل چاہتا ہے بہت ساری باتیں کرتا ہوں. یہ نفسیاتی پہلو نہیں ہے, یہ ہمارے رویوں کی بات ہے. نفسیاتی امراض آگے ہیں, یہ ہم سیکھنے سکھانے کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم کوئی اسکیزوفرینیا یا الکوہولزم کی تو بات نہیں کر رہے, یہ تو ایک عام آدمی سے ریلیٹ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ بھی ہم بہت سی ایسی چیزیں جس پہ بات کر سکتے ہیں. لوگ بیٹھے بٹھائے ڈرگز لینے لگ جاتے ہیں فار نو ریزن, کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ایک ان کو سائیکولوجیکلی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ڈرگز لیں گے تو ہم, کیونکہ ان کا موڈ جو ہے نا ڈاؤن ہوتے ہیں, ان کو سم ہاؤ پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے موڈز کو اپ کروں بائی ایکسٹرنل کیمیکل, تو وہ چیزوں کو لے لیتے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ وجاہت اب تو ویکلی ہی میرا خیال ہے آپ کو بلانا پڑے گا مجھے, کہ ہمیں اتنی زیادہ ٹاپکس ہیں جس پہ بات کرنی ہے. اور وہی بات ہو جاتی ہے کہ ابھی ہم نیکسٹ ویک وجاہت ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم ویورز آئی تھنک ہمارے پاس پرسنالٹی کی ڈیفینیشن تو پتہ چلی گئی ہے. اس میں 3 ٹائپ کے 1ABC کلسٹرز ہوتے ہیں. اے کی کچھ الگ پرسنالٹیز ہیں, بی کی الگ ہیں, سی کی الگ. تو اس کو نیکسٹ ویک کیا کنٹینیو ایک ہی کر لیں گے ہم, ایک ہم کوئی پرسنالٹی. اور میں چاہتی ہوں کہ ہمیں ویورز جو ابھی دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں کال نہیں کر پاتے, جو ہمیں فیس بک پہ میسیجز کرتے ہیں, آپ مجھے پتا ہے سب شو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں سائیکیٹرک کی طرف آتی ہے یا ایک سائیکیٹرسٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں, تو آپ ہمیں ضرور میسج کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں, کون سی ایسی پرسنالٹی ہے یا کون سی ایسی آپ کی مینٹل سٹریس ہے, کس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کس وجہ سے سٹریسڈ ہوئے ہیں. اس پہ ہمیں میسج کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور اسی طرح میں وہی بات کروں گی جنہوں نے ہمیں کالر نے کہا کہ اس سے جو چینج آئے گا آپ سب کی زندگیوں میں, سیکھنے سکھانے کا عمل ہے نا. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, کوئی چیز آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہو, اور ہمارا مارننگ شو کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ چیز کنوے کریں صبح بیٹھ کے جو کسی کی زندگی میں ایک چینج لے کے آئے. یہ نہیں کہ ہم ایسی باتیں کریں جو اور ہی مزید لوگوں کو ڈپریس کریں. تھینک یو سو مچ وجاہت, تھینکس فار کمنگ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیں. سارے ویورز کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے, جس کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں choloasman@news1tv.tv پہ, اور میسج آن www.facebook.com/choloasman. ہمیں اپنے سجیشن سے ضرور آگاہ کریں اور اپنی اپریسیشن سے بھی کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے کیا نہیں اچھی لگتی. تھینک یو سو مچ. کل انشاءاللہ ایک نئے شو کے ساتھ میں آؤں گی. خدا حافظ.